اللہ 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 ہو گئے. ہم نے تو آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی تھی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی، آپ کو اذیتیں پہنچائی تھی. ایسی کوئی تکلیف نہ تھی جو ہم نے آپ کو ساتھ نہیں کی تھی. ایسی کوئی ایسی بد اخلاقی نہ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ نہیں کی تھی. لیکن پیارے آقا کے اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ آج آپ کے پاس طاقت بھی موجود ہے، آج آپ کے پاس لشکر بھی موجود ہے، آج آپ کے پاس تمام ساز و سامان بھی موجود ہے، آپ کے پاس آج قوت بھی موجود ہے اور بدلہ لینے کا پاور بھی آپ کے پاس موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور پاک علیہ السلام نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں طاقت رکھتے ہوئے کسی گنہگار کو معاف کر دینا، کسی غلطی کرنے والے کو معاف کر دینا، یہی سب سے اچھے اخلاق کی نشانی ہے اور یہی مسلمان ہونے کی نشانی ہے. اور حاضرین کرام، بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن شیبہ کو بھی گرفتار کر لانے کا حکم دیا. وہ عتبہ جس نے مکے کی چابی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی تھی اور آپ کے شان میں بد اخلاقیاں کی تھی، آپ کو دھتکار دیا تھا، آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے تھے، جب اسے گرفتار کر حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کے ہاتھ میں سے کعبے کی چابی کو کھینچ لیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے عتبہ، میں نے کہا تھا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب میرے ہاتھ میں کعبے کی چابی ہوگی اور تو ایک مجرم غلام کی طرح میرے سامنے کھڑا ہوا ہوگا تو اس وقت تیرا کیا حال ہوگا. یہ سننا ہی تھا کہ عتبہ بن شیبہ مارے ہیبت کے کانپنے لگا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تعلیمات یہ نہیں کہ میں تجھے تکلیف پہنچاؤں، میری تعلیمات یہ نہیں کہ میں تجھے سزا دوں اور تیری زیادتیوں کا بدلہ لوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا والوں کو یہ بتلایا کہ لوگوں اخلاق مسلمان کے ہونے چاہیے تو ایسے ہونے چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عتبہ بن شیبہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا کہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، آج ہم نے تجھے اپنا بنا لیا ہے، ہم تجھے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. جب عتبہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہا، فوراً حضور پاک علیہ السلام کے مبارک قدموں میں گر جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. اور جب مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں آنے کے بعد جب وہ وہاں سے باہر نکل کر کچھ دور ہی گئے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بلانے کا حکم فرمایا. جب وہ واپس بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، تجھے اپنا بنا لیا ہے، چلو ہم تجھ پر ایک احسان یہ بھی کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابی عتبہ کو عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کعبے کی چابی رکھنے کا شرف تمہارے خاندان ہی کو حاصل رہے گا. تو حاضرین کرام، یہ مثالیں سلمن خطا کا کہ جو آپ سے جو کٹ جائے آپ اس سے جڑ جائیں، فاعفو عمن ظلمک کہ معاف کیجئے اس شخص کو جو آپ کے ساتھ ظلم کرے، اور واحسن الی من اساء الیک احسان کیجئے اس پر جو آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئے. یہ مثالیں ان تمام باتوں کی تھی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اسے کر دکھایا، ہمیں یہ پیغام دیا. تو حاضرین کرام، ہمارا بھی مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، ہمارے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، ہمارے ساتھ نازیبہ کلمات کہتا ہے، ہماری حق تلفی کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیں اور اس کی ضروریات کا جائزہ لے کر
اپنی طاقت کے مطابق اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس پر احسان کرنے کی کوشش کرے۔ یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے اخلاق اس قدر گر چکے ہیں کہ آج ہمیں نہ بڑوں کے ادب کا کوئی لحاظ ہے، نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا کوئی لحاظ ہے۔ راستے میں اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہماری گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے، تو ہم اسے معاف کرنے کے بجائے اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنے پر اتر جاتے ہیں، اس سے بد اخلاقی کرنے پر اتر جاتے ہیں۔ اگر غلطی سے ہمارے ساتھ کسی کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی کر دیتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، حضور کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہوئے صحیح طور پر اپنے اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے اخلاق کو بھی درست کرنا چاہیے۔ یہی اسلامی تعلیمات ہے، اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سے ساری انسانیت کو یہی پیغام ملتا ہے، اور یہی مکارم اخلاق کی عملی تفسیر بھی ہے۔ اور حاضرین کرام، آپ غور کریں کہ وہ قوم جو حیوانیت اور درندگی میں بے مثال تھی، ایک دوسرے کی خون کی پیاسی تھی، جب عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اپنے اخلاق کو دکھایا، تو وہی قوم عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خون کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے جانوں کی قربانی دینے کے لیے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آپ جنگ بدر ہی کے موقع کو اپنے تصورات میں لا کر دیکھیں، روایات میں آتا ہے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مشورہ طلب کر رہے تھے تو مہاجرین نے ہر طرح سے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ دینے کا یقین دلایا، اور ادھر انصار کی طرف سے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان الفاظ میں یقین دہانی کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دائیں سے، ہم آپ کے بائیں سے، ہم آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے دشمنوں پر وار کریں گے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اپنی جان کی بازیاں آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے۔ تو یہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ ہی کا نمونہ تھا کہ وہ قوم جو ایک دوسرے کی خون کی پیاسی تھی، آج وہی قوم حضور پاک علیہ السلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، حضور کے قدموں پر اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حاضرین ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے کردار کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ آج ساری قومیں اسلام کی پیاسی ہے، اگر کوئی چیز انہیں ان کی پیاس کو بجھا سکتی ہے تو وہ اسلام ہی بجھا سکتا ہے، اسلام ہی میں انہیں پناہ مل سکتی ہے۔ لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کو اسلام کے اندر آنے کے لیے کوئی چیز روک رہی ہے، تو آج مسلمانوں کی بد اخلاقیاں دوسری قوموں کو اسلام کے طرف آنے سے روک رہی ہیں، اسلام کے طرف متوجہ ہونے سے روک رہی ہیں، اسلام کے طرف راغب ہونے سے روک رہی ہیں۔ آج مسلمانوں میں وہ کون سی ایسی برائی نہیں جو مسلمان کے اندر موجود نہ ہو۔ جھوٹ ہمارے اندر موجود ہے، غیبت ہمارے اندر موجود ہے، دھوکے بازی ہمارے اندر موجود ہے، فریب کاری ہمارے اندر موجود ہے، شراب نوشی، جوے بازی، سود خوری، ہر طرح کی برائی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ تو بھلا بتلائیے کہ جب ہمارے اخلاق ایسے ہوں گے تو دوسری قومیں کس طرح اسلام کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں، کس طرح اسلام کی طرف راغب ہو سکتی ہیں۔ تو حاضرین کرام، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے اخلاق عظیمہ کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ اور پھر ہمارے لیے بھی اللہ نے قرآن مجید میں ایک پیغام دے دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین
بہترین نمونہ ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، پیارے آقا کے امتی بننے کی پیغمبروں نے، اللہ کے نبیوں نے دعائیں فرمائی ہیں، تمنائیں کی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا ہے، حضور کا غلام بنا دیا ہے، حضور سے محبت کرنے والا بنا دیا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحیح طور پر حضور کے غلام بننے والے بنے، صحیح طور پر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے بنے، اپنے کردار کو سنوارنے والے بنے۔ یہ نہیں کہ لوگ ہمارے چہروں کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر ہم سے دور بھاگنے لگے۔ ذرا آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب مسلمان کا نام کسی معاملے میں لیا جاتا تھا، کسی بھی چیز میں، کسی ایگریمنٹ میں بھی مسلمان کا نام لکھ دیا جاتا تھا تو غیر قوم ان پر بڑا اطمینان کیا کرتے تھے، ان پر بڑا اطمینان اور بھروسہ کیا کرتے تھے کہ مسلمان کبھی دھوکے بازی کا معاملہ نہیں کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کے ساتھ فریب نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ آج افسوس، صد افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے اخلاق اس قدر گر چکے ہیں کہ آج لوگ ہم سے کاروبار کرنے کے لیے کترا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی چیز میں بزنس کرنے کے لیے لوگ دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس تصور یہ ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ دھوکے بازی کریں گے، ہمارے ساتھ فریب کریں گے، ہماری حق تلفی کریں گے۔ تو حاضرین کرام، آج ہم نے اپنے کردار کو گرا لیا ہے، اپنے اخلاق کو گرا لیا ہے، تو ہمارے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ لوگ مسلمان کا نام سن کر ہی دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے حبیب کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، پیارے آقا کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے اخلاق اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ نہ بڑوں کا ہمارے پاس احترام ہے، نہ چھوٹوں کا احترام ہے۔ جب بڑے چھوٹوں کا ادب احترام ہی نہیں تو پھر مساجد کا ادب احترام کہاں سے آئے گا؟ ہمارے پاس مسجدوں کا بھی احترام نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے دکانوں کی اوپننگ اور افتتاح کرتے ہیں تو بڑے زور و شور سے گانے بجاتے ہیں، انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں کہ قریب میں مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی، اس میں نفل نماز لوگ ادا کر رہے ہوں گے، لوگوں کو اس کا بھی خیال نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسجد کے آس پاس گانے بجانے کی آوازیں اتنی زور سے کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اور کچھ کا تو معاملہ یہ ہے کہ مسجد میں تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن مسجد میں آ کر مسجد کے ادب و احترام کا کوئی لحاظ ان کے پاس نہیں، زور و شور سے باتیں کرنے میں مصروف ہے، بڑے زور سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ انہیں مسجد کا احترام ہے، نہ ان کے پاس نماز پڑھنے والے مصلیوں کی نماز کا کوئی لحاظ ہے، اپنی گفتگو میں مگن ہے۔ اور کچھ لوگوں کا مسجد میں معاملہ تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کر ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، آج ہمارے اخلاق کا یہ معاملہ ہے کہ مسجد کا بھی احترام ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہمارا کردار کیسے سنور سکتا ہے، ہمارے اخلاق کیسے سنور سکتے ہیں؟ آج ہمیں 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو پھر کیا ہم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ غیر قوموں کے اندر اسلام کی محبت ان کے دلوں میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جبکہ ہمارے خود دلوں میں اسلام کی قدر نہیں ہے، حضور کی سنتوں کا ہمارے پاس کوئی لحاظ نہیں ہے، تو ہم دوسروں کو کیا پیغام دیں گے؟ اگر ہماری زبانیں کھلتی ہیں تو بڑی بد اخلاقی کے مظاہرے ہوتے ہیں، چبوترے آباد ہیں تو ہمارے مسلمانوں سے آباد ہیں، اور کئی گھومنے پھرنے کے لیے بازار آباد ہے تو وہ مسلمانوں کی وجہ سے آباد ہے۔ حاضرین کرام، اگر اخلاق کے دائرے میں لا کر مسلمانوں کو تولا جائے تو آپ کو صرف نتیجہ 0 نظر آئے گا، اور جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں اس میں لا کر مسلمانوں کو ہم جانچیں گے تو مسلمان 1 نمبر پر آپ کو نظر آئیں گے۔ آج ہمارے اخلاق کا، کردار کا یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ آج دکانوں کی اوپننگ کرتے ہوئے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہے، شور و غل کیا جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نے بزنس نہیں کیا
تھا، ذرا رسول اللہ کی زندگی کو بھی اٹھا کر دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے کس طرح سے بزنس کیا تھا، کس طریقے سے آپ نے کاروبار کیا تھا، اور آپ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب حضور پاک علیہ السلام بزنس ٹور پر تشریف لے جایا کرتے، کاروبار کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے، تو سب سے پہلے آپ کا سامان بک جایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ اتنے بلند تھے کہ جو بھی آتا آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کاروبار میں ترقی پانا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں برکت پانا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ حاضرین کرام، کسی ایک شخص نے کیا خوب مسلمانوں کے تعلق سے کہا کہ اس کا کہنا یہ ہے، مقولے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری دولت کا، مال کا نقصان ہو جائے تو سمجھ لو کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اگر تمہاری صحت کا نقصان ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ اس سے بھی کوئی تمہارا بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن اگر تمہارے اخلاق خراب ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تمہاری دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو گئی ہیں، تمہاری زندگی کی ساری عزتیں، سارا وقار ختم ہو گیا ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید کا یہ اعلان ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، بہترین آئیڈیل بنایا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور کی اطاعت میں ڈھالنے کی کوشش کریں، حضور کی سنتوں میں ڈھال کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اور حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی اخلاق کو دیکھ کر اپنے اخلاق کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے گی۔ اگر ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں گے، بڑے چھوٹوں کا ہمارے پاس ادب و احترام نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں اپنی اولاد سے بھی اپنے لیے ادب و احترام کی امید نہیں رکھنی چاہیے، ہمارے لیے بھی اپنے اولاد سے فرما برداری کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آیا، ان کی فرما برداری نہیں کی، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کما تدین تدانو، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جس طریقے کا بیج بو گے اسی طرح کا پھل پاؤ گے۔ اگر تم اخلاق کا بیج بو گے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری اولاد کو بھی اچھے اخلاق والا بنائے گا، اچھے کردار والا بنائے گا، حضور سے محبت کرنے والا بنائے گا، شریعت کی حفاظت کرنے والا بنائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ